نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں مہربان نہیں ہوئی۔ ہوا دینے کا فائدہ ہوتا ہے سیاستدان کو کہ اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہو کہ وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ سیاستدان یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی ڈیبیٹ میں اس کا نام آنا چاہیے تاکہ وہ ڈسکس ہوتا رہے، موضوع بحث بنتا رہے۔ عمران خان کا حال دیکھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا دوں گا۔ دیکھا جائے ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے حکمرانوں نے کیا کچھ نہیں، بس کیا کیا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو ٹارگٹ کر لیا، بس وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، ہو مضبوط ترین چیز کے سامنے کھڑا ہو۔ عمران خان کو بھی پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک میرے پہ مہربان نہیں ہوگی میں حکومت میں نہیں آ سکتا۔ نواز شریف کا بیانیہ ہے، اس میں جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ تھا، لیکن پاپولر ہوا کیونکہ لوگوں کو جھوٹ پسند ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈرتی نہیں ہے، مجبور ہو جاتی ہے، ذرا ریٹریو کر جاتی ہے، مسائل ہوتے ہیں ریٹریو کر جاتی ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ خوش آمدید اگر 21 اکتوبر آ جاتی ہے تو سکون ہو جائے گا کہ جس نے آنا ہے وہ آیا 21 اکتوبر کو، کہ نہیں آیا۔ آنے والا کون ہے؟ نواز شریف ہے۔ آنے کے اوپر پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہر چیز کے بارے میں ایک غیر یقینی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آئے گا نہیں آئے گا، اندر جائے گا نہیں جائے گا، باہر جائے گا نہیں جائے گا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کی حکومت آئے گی نہیں آئے گی، اس کی حکومت جائے گی نہیں جائے گی۔ ہم 24 کے 24 گھنٹے غیر یقینی کیفیت میں رہتے ہیں، ہمیں پسند ہے کنفیوژن میں رہنا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ پورے کے پورے پاکستان میں رہنے والے لوگ، انکلوڈنگ میڈیا بھی سمجھ لو، ہم کنفیوژن میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کنفیوژن پسند ہے، ہمیں کلیئرٹی نہیں پسند۔ خاموش رہنا بھی ہمیں پسند نہیں کہ یار وہ آئے گا نہیں آئے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آ گیا پتہ چل جائے گا آ گیا ہے، نہیں آیا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا نہیں آیا، اس کے بعد پھر جو مرضی کہیں کہ جی بڑی بڑکا ماردا آؤں گا نہیں آ سکیا۔ اب آنے کے حوالے سے ایک دوسری طرح سے دیکھا جائے تو آنے کے حوالے سے کیونکہ پاکستان ہے، پاکستان کی باڈی پالیٹکس ہے، اس میں چہ مگوئیاں جو ہوتی ہیں اس کو ہوا دینے کا فائدہ ہوتا ہے سیاستدان کو کہ اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہو کہ وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ یہ انفیکٹ وہ ڈسکشن میں آ جاتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ خود پی ٹی آئی کے سپورٹر یہی بات پوچھتے پھر رہے ہیں، انہیں آنا ہے نہیں آنا، وہ نہیں آئے گا جی، اچھا آ گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ ڈسکشن کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ سیاستدان یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی ڈیبیٹ میں اس کا نام آنا چاہیے تاکہ وہ ڈسکس ہوتا رہے، موضوع بحث بنتا رہے۔ 16 17 18 مہینے ہم نے دیکھے، اچھے برے پرائیے میں دونوں طرح سے صرف عمران خان ڈسکس ہو رہا تھا، اس کو فائدہ ہو گیا، بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا 24 کے 24 گھنٹے تو میں ڈسکس ہو رہا ہوں، چاہے بیچ میں مجھے گالیاں پڑ رہی ہوں، چاہے میرے لوگ میری پرستش بھی کر رہے ہو، پوجا بھی کر رہے ہو۔ تو نواز شریف کا آنا اگر بالکل آپ جا کے نا سنجیدگی سے ایک سیاست کو سمجھتے ہوئے، پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے کچھ سوچیں کہ اس کے آنے کا، اب ایک بات نواز شریف کے ذہن میں ہوگی، اس کے خاندان کے ذہن میں ہوگی، پبلک سٹیٹمنٹ نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ سیاسی بیانات وہ ہوتے ہیں جس کا وہ سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا، باقی بہت ساری باتیں وہ بیانات نہیں دیتے ان باتوں پہ جو حقیقت ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہر ایک سیاستدان، ہر ایک سیاسی جماعت، اس کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بلا ٹل جائے، یعنی کہ تعلقات کی ایک ایسی صورت نکل آئے جس کی وجہ سے مجھے سیاست کرنا اور حکومت میں آنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں مہربان نہیں ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو 3 4 5 6 7 سال سے مہربان تھی عمران خان پر، وہ مہربانی انہوں نے ختم کر دی ہے، دستِ شفقت جو رکھا ہوا تھا ہٹا لیا ہے۔ اب اس کو آپ مہربانی سمجھ لیں یا یہی کہہ لیں کہ چلیں ہمارے جو سیاسی مخالف تھا اس کے ساتھ بڑی ہی ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا جو سالوں سال چلا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان کا فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا قمر جاوید باجوہ، وہ کیا چیز تھی؟ پارٹنر تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان، یہ دونوں پارٹنر تھے۔ حکومت میں آنے سے پہلے، عمران خان کے حکومت سے آنے سے پہلے بھی یہ پارٹنر تھے، حکومت میں بھی یہ پارٹنر ہوئی، پتہ نہیں 2022 میں کیا ہوا۔ ایکچولی میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے دو پارٹنرز میں دراڑیں پڑیں اور ایک ادھر نکل گیا ایک ادھر نکل گیا۔ یہ ہوا ہے نواز شریف صاحب، آپ پہ اسٹیبلشمنٹ مہربان نہیں، اور
समझ नहीं आई कि आने से पहले आपने एक शोशा छोड़ा, बयानिया बनाने की कोशिश की होगी नवाज शरीफ ने कि जी कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और ये कुछ जजेस थे, इनके साथ होना चाहिए, इनकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। वो माना उनकी वजह से आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, जो वक्त गुजारा जब अपनी हुकूमत थी उसमें भी नवाज शरीफ ने जो वक्त गुजारा अपनी हुकूमत के होते हुए फैसला खिलाफ आ गया, नाअहल। उसके बाद 2018 का इलेक्शन सबके सामने है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह के मैं हूँ, मैं भी एक बहुत बड़े चैनल का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में। पता है उस वक्त क्या हो रहा था, इस्टेब्लिशमेंट और फौज क्या कर रही थी, इमरान खान का रास्ता पार करने पर। भाई उनके दरमियान दरारें पड़ी हैं ना। नवाज शरीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट आप पे मेहरबान नहीं हो सकती जिस तरह के वो इमरान खान पे मेहरबान रही है, आप पे नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है जब आप हुकूमत में आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधे हो जाते हैं, फ़ौज के साथ सीधे हो जाते हैं। उनको पता है भाई कि 3 दफ़ा तो हमारे साथ सीधा हुआ और 3 दफ़ा ही जब सीधा हुआ है इसको सजा भी मिली है, फिर आया हुकूमत में आया, इलेक्शन जीता है और फिर हमारे साथ सीधा हो गया। अब ये अलग बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी मरीम नवाज, जो कि ऐलान हो या ना हो, बताया जाए या ना बताया जाए, जानशीन है नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ के बारे में एक कहा जाता है। ख़ुद मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार रहनुमा ये बात करते हैं कि मरीम नवाज़ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट पर हमेशा से उसका रहा है। वो कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस पर एतबार करने वाला सियासतदान वो कुछ समझदारी नहीं दिखा रहा होता, उसकी मजबूरी होगी अलग बात है, लेकिन ये ना समझी होती है। अब क्या नवाज शरीफ साहब बेटी की ज़ुबान बोल रहे हैं? क्योंकि एक तप है, एक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरीम नवाज़ पब्लिकली नहीं कह सकती, क्योंकि जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, अब वो किस तरह से करे, जज्बा उसमें बड़ा है। देखा जाए तो नवाज़ शरीफ की उम्र को देखा जाए और मरीम नवाज़ की उम्र को देखा जाए तो मरीम नवाज़ की उम्र में ज़रा जोश जुनून ज़्यादा होता है। अब जोश जुनून में आप सियासी तौर पर नुकसान भी उठा सकते हैं, इसका भी इम्कान रहता है कि सियासी तौर पर नुकसान उठा सकते हैं। सियासत करनी है जिसको सियासत कहते हैं पाकिस्तान में, तो कई ऐसे सियासतदान हैं जो पाकिस्तान में उस तरह की सियासत करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ना बिगाड़ो और लोगों में भी अपना वोट बैंक, मुनासिब हद तक अपना वोट बैंक कायम रखो। अब ये स्ट्रेटजी पाकिस्तानी सियासतदान की थी। उसे पता था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ने का मतलब ये है फिर हम रिसीविंग एंड पे चले जाएंगे, फिर हमें कोई मसाइब का सामना करना पड़ जाएगा, कोई मसाइल आ जाएंगे, फिर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। अब नवाज शरीफ साहब एक बयानिए के चक्कर में पड़े हुए हैं। भैया आपका बयानिया था, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, वो जो एक वक्त था उस आपका बयानी चल गया। उसके बाद इमरान खान का बयानिया, उसने कहा कि ये अमेरिका भी है तो वो भी मेरे पीछे है, फ़ौज भी मेरे पीछे है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने गद्दारी की, वो गद्दार है। कि पता नहीं तारीख़ के पुराने जो औराक होते हैं वहाँ से चीज़ें निकाल के लाया, मीर जाफ़र मीर सादक बना दिया। अब मीर जाफ़र मीर सादक, सिराजुद्दौला, वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। सिराजुद्दौला किस तबीयत का आदमी था, इमरान खान उस तबीयत के नहीं। मीर जाफ़र और मीर सादक जिस तबीयत के बंदे थे, ना जनरल कमर जावेद बाजवा उसका है, ना उस तरह का कोई और, अपनी अपनी तबीयत से, अपने अपने मिजाज से चलते हैं। वो डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन लोगों ने मान लिया। किसी को कहो कि मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम आपने कब सुना था आखिरी मरतबा, वो यही कहेगा कि इमरान ने बताया। यानी कि मीर जाफ़र और मीर सादक को उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो गद्दार हुए तो किस तरह से गद्दार हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो कैसे दिया था, कि कौन कौन सी वजूहत थी जिनकी बुनियाद पर मीर जाफ़र मीर सादक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, सिराजुद्दौला के साथ हाथ हो गया। बिल्कुल डिफरेंट है। जो तारीख़ पढ़ते हैं, तारीख़ पे निगाह रखते हैं, उनसे जाके पूछें, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर है कि मेरे पे बनी हुई है, मैं देखता हूँ तारीख़ में कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो तारीख़ चेहरा लेकर, जिनके चेहरे पे दाग हैं, उनको निकालो और बताओ हमारे साथ भी इस बंदे ने ये किया है जो इन लोगों ने अपने हुक्मरान के साथ किया था। क्योंकि आपको सूट कर रही है बात, बड़ी सूट कर रही है बात। और मैं जो हूँ, मैं सिराजुद्दौला हूँ। ओ भाई, सिराजुद्दौला बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी, बिल्कुल डिफरेंट करैक्टर। आप बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट करैक्टर।
تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے معاملات آپ نے نہیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جائے، کوئی مجبوری بن جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو استحکام ملے، سینکڑوں سال ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ آپ نے تو استحکام کبھی لیا ہی نہیں سیاسی طور پہ۔ سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، یہ عمران خان کو دیکھ لیں، یہ بھئی آپ کے لیے راہیں ہموار کی۔ آپ کو بھی پتا تھا، عمران خان کو بھی پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک میرے پہ مہربان نہیں ہوگی میں حکومت میں نہیں آ سکتا۔ 1996 میں جماعت بناتا ہے، 1997 میں الیکشن لڑتا ہے، کوئی سیٹ نہیں ملی تھی عمران خان کو۔ 5 سال بعد 2002 میں پھر الیکشن لڑتا ہے، بڑی مشکل سے صرف اپنی سیٹ جیت پاتا ہے، باقی جو پی ٹی آئی کے 300 سے زیادہ امیدوار تھے ہار جاتے ہیں۔ ضمانتیں کہیں کوئی ضبط ہوگی۔ 2008 میں آپ دیکھا نہ بھالا، جی میں بائیکاٹ کرتا ہوں، 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کر دیا۔ پھر 2010 سے 11 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے عمران خان پہ، تو پھر عمران خان نکلا ہوں، ساری محنت تو ان کی تھی۔ آپ تو 96 سے لگے ہوئے تھے، 96 سے لگے ہوئے تھے۔ اگر آپ میں اتنا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لو کہ 1967-68 میں اس نے پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور 1971 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں سویپ کر گیا تھا وہ۔ اب بتاؤ آپ کو کتنے سال لگے؟ آپ کو 12, 13, 14 سال لگے، 15 سال لگے، آپ لگے رہے، نہیں کچھ ہو سکا۔ یہی عمران خان تھا، یہ اس کا کرکٹ کا ہم تو فین رہے ہیں عمران خان کے بڑے۔ جب کرکٹ کھیلتا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے بہت اچھا ہمیں لگتا تھا۔ سیاست ایک الگ چیز ہوتی ہے، سیاست میں آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ کہا جاتا ہے جو عمومی طور پہ ہم نہیں کہتے، ہم سے مراد ہے لوگ نہیں کہتے، اپنی اپنی مجبوریوں میں لوگ کہتے ہوں گے، لیکن سیاست میں تو جھوٹ کا سہارا ہوتا ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ ہے، اس میں جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ تھا، لیکن پاپولر ہوا کیونکہ لوگوں کو جھوٹ پسند ہے۔ عمران خان کا بیانیہ آیا، اس میں جھوٹ کا عنصر زیادہ تھا، لیکن چونکہ لوگوں کو جھوٹ پسند ہے اس لیے اس کا بیانیہ کامیاب رہا، ابھی تک ہے کامیاب اس کا بیانیہ۔ اب یہ دیکھنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ مہربان ہوئی ہے، یہ عمران خان تو ویسے ہی اس دائرے سے باہر ہو چکے ہوئے، لیکن جو دائرے کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اپوزیشن ہی تے کچھ اور کرتا ہے، جب حکومت میں آتا ہے تو پہلا کام ساڑنا سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کے اپریہنشن ہے، میری نہیں ہے، میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، یا میری وجہ سے آپ لوگوں نے حکومت میں نہیں آنا۔ میکسیمم میرے پاس ایک ووٹ ہے جو میں کسی کو دے سکتا ہوں، بس ایک ہی ووٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اسٹیبلشمنٹ مہربان ہو گئی یا اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی، اسٹیبلشمنٹ ڈرتی نہیں ہے، مجبور ہو جاتی ہے، ذرا ریٹریو کر جاتی ہے، مسائل ہوتے ہیں وہ ریٹریو کر جاتی ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ عمران خان کا حال دیکھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا دوں گا، فوج کو ڈرا دوں گا، ڈر جائیں گے، ڈر کے میرے سامنے وہ سرنڈر کر دیں گے۔ وہ ڈرتی نہیں ہے، ان کے اپنے معاملات ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کی تو بہت جگہ پہ ہوا ہے۔ بے نظیر بھٹو تھی جو پاکستان کے باقی سیاستدانوں سے بالکل مختلف سیاستدان تھی، لیکن اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا تھا۔ جب اس نے الیکشن جیتے تھے 2 مرتبہ آئین اقتدار میں، دونوں مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا، طے ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا کہ آپ اسٹیپ آؤٹ نہیں کریں گے ان جگہوں سے، ہر ایک کو کرنا پڑا۔ ہاں، پاپولیرٹی کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، ووٹ بینک بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی چیز ہے، فوج ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، آپ کا ووٹ بینک بن سکتا ہے، یہ ضرور ہے، کچھ کیا بھی نہ ہو۔ اب دیکھا جائے ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے حکمرانوں نے کیا کچھ نہیں، بس کیا کیا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو ٹارگٹ کر لیا، بس وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، ہو مضبوط ترین چیز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن اسی نے اس مضبوط ترین چیز جس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وقت آنے پہ وہ گھٹنے بھی ان کے سامنے ٹیکے گا، کیونکہ اس نے حکومت میں آنا، اقتدار لینا۔ یا تو نا دنیا کی تاریخ بنی ہوئی ہے کہ انقلاب آئے، انقلاب میں اسٹیبلشمنٹ ادھر گئی، وہ ایسے سار پاکستان میں نہیں ہے۔ یا تو اس طرح کا انقلاب لے آؤ جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں آیا تھا، باقی خطوں میں آیا تھا، اسٹیبلشمنٹ رڑ گئی تھی، طاقت اتنی تھی کیونکہ سچے لوگ تھے، ہم تو جھوٹے ہیں، جھوٹ پہ تو ہماری سیاست چل رہی ہے۔
ہر ایک چیز جھوٹ پہ ہماری چل رہی ہے، لوگوں کو پسند بھی جھوٹ ہے۔ کسی نے ایک دفعہ شو میں پوچھا تھا کہ عمران خان مقبولیت میں کہ یہ اس کے مخالف اس کا کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کیا کر سکتے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا خود عمران خان کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں کہا 10 دن سچ بولے، اس کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، جو اس کا سپورٹر ہے وہ ہٹ جائے گا پیچھے، کیونکہ ہمیں سچ ہی نہیں پسند، ہمیں جھوٹ پسند ہے۔ جھوٹ میں ایک خاص قسم کا ایک انسینٹیو بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، اور اس میں آسرا بھی ہوتا ہے۔ سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے میرے آنے کی دیر ہے، اب یہ جھوٹ ہی ہے، میرے آنے سے آپ کے سارے معاملہ ٹھیک ہو۔ اب ہم لوگ بھی مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آئے گا تو ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے مسائل ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لیں گے۔ بس اس نے کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا، ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے یہی ہیں ہمارے مسائل حل ہوں، لیکن ہم اس پہ یقین نہیں کرتے، پروسیس پہ یقین نہیں کرتے کہ اس مسائل سے نپٹنے کے لیے، مایوسی سے نکلنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے۔ وہ نہیں چاہیں گے 75 سال 75 سال، وہ پہلا سٹیپ تو لو۔ 75 سال میں یہ ہوا کہ ہم نے پہلا سٹیپ ہی نہیں لیا۔ اگر 75 سال پہلے ہم نے پہلا سٹیپ لے لیا تو آج مختلف حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اب نواز شریف کو دیکھ لیں، 21 اکتوبر کو تو میں تو کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر آ ہی جائے۔ نواز شریف آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ میرے خیال میں خود نواز شریف کو کنفرمیشن کے ساتھ، ریلائبلٹی کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ، غالباً نواز شریف کو خود بھی نہیں پتا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوگی سیاسی طور پر ان کا آنا ملتوی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ایسی نہ ہوئی، جو ان کا پلان ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ آ جائیں گے۔ لیکن جو آنے جانے میں کھٹکا لگا ہوتا ہے، باہر بینر لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہ بھائی بینر پوسٹر تو کئیوں کے ہم نے لگتے دیکھے ہیں۔ جس لیے بینر اور پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہ تعداد کو دیکھ کے اس بات کا پتہ چلے گا کہ نواز شریف کو اب بھی لوگ اس کے سپورٹر 2022 اپریل 2022 تک جس طرح اس کو سپورٹ تھی لوگوں کی، اس کے سپورٹرز کی طرف سے، ان کے ووٹ بینک کی طرف سے، کیا وہ سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ تو 21 اکتوبر بتائے گا۔ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس موبائل ہیں، اپنے اپنے اینگل سے سب نے دیکھنا اس کو۔ تو میرے خیال میں بڑی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، دیکھ لیں گے ہی، گریجولی ہم نے سنبھالنا ہی ہے۔ حالات بہت خراب ہیں سیاسی طور پر، حالات خراب ہو چکے ہیں۔ 2022 اپریل سے نواز شریف صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے بدلے ہوئے حالات میں آ رہے ہیں۔ وہ ان حالات میں آتے آئیڈیل تھا، اندر ہی ہونا تھا نا، اندر ہو جاتا، ان کی مقبولیت تو نہ ٹوٹتی، باہر رہے، اندر نہیں ہوئے، کسی جیل میں نہیں گئے، کئی مصیبتوں کا پہاڑ جو ہے نا انہوں نے نہیں سہا، تو مقبولیت بھی ان کی ٹوٹی کہ ایک بندے نے آ کے توڑ دی جو خود بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ عمران خان اپنے دور حکومت میں ناکام، جیسے باقی ناکام وزیر اعظم تھے، عمران خان بھی ناکام وزیر اعظم تھا، لیکن بعد میں پی ڈی ایم کی حکومت جو ناکام ہوئی ہے، اس نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب سنبھالو عمران خان کو، وہ بھی عمران خان ٹکا کے بڑکے مارتا، اس کی بڑکوں پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔